بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ اردو برائے جماعت دہم۔ آج کے سبق کا نام اردو ادب میں عید الفطر۔ اس کے مصنف کا نام ہے ڈاکٹر وحید قریشی اور اس کے ماخذ کا نام ہے اردو نثر کے میلانات۔ یعنی یہ سبق جو ہے یہ ڈاکٹر وحید قریشی کی کتاب یا تصنیف اردو نثر کے میلانات سے لیا گیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے حسب معمول سبق کے جو مقاصد ہیں وہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ آج کے سبق کے مقاصد میں سب سے پہلا جو مقصد ہے کہ یہ سبق پڑھنے کے بعد طلباء اردو ادب کے شاعری پر جو اثرات ہیں ان سے روشناس ہو جائیں۔ نمبر 2، اردو ادب میں اسلامی تہواروں کے تعارف سے روشناس ہونا۔ اور نمبر 3، طلباء کو عید الفطر سے متعلق مختلف پہلو اور جو موضوعات ہیں ان سے روشناس کرانا۔ یہ ہمارے بنیادی مقصد ہیں۔ آئیے آج کے سبق کا تعارف آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ بچوں، آج کا سبق جو ہے وہ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 43 تا 44 پر مشتمل ہے۔ اس میں آج آپ نے دیکھنا ہے کہ شعراء کی نظر میں مختلف شعراء جو ہیں ان کی نظر میں عید الفطر کے بارے میں کیا رجحانات پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد عید الفطر سے متعلق جو موضوعات ہیں یا مختلف پہلو ہیں ان کا ذکر بھی ان صفحات میں ہوگا۔ آج کا سبق پڑھنے سے قبل بچوں میں آپ کو کل جو پڑھایا گیا سبق تھا اس کے بارے میں ایک سرسری جائزہ پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ آج کا سبق جو ہے وہ کل کے سبق کے تسلسل میں ہے۔ کل آپ نے جو سبق پڑھا تھا اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ اردو غزلیہ شاعری میں عید کے جو مختلف موضوعات ہیں جس میں عید کا چاند اور ہلال و ابرو اور محبوب سے روزے عید کی ملاقاتیں وغیرہ، اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اردو شاعری میں جو وسعت پذیری ہوئی ہے اس کا ذکر آپ نے پڑھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی خواجہ حسن نظامی اور سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے موضوعات جو تھے ان کے نزدیک جو ہے عید الفطر سے متعلقہ جو موضوعات تھے ان کے بارے میں آپ نے روشنی ڈالی تھی اور بخوبی آپ ان سے آگاہ ہو چکے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج جو ہے ہم نے جو صفحہ نمبر 43 سے سبق کا شروع کرنا ہے، اس میں دیکھنا ہے کہ مختلف شاعروں کی نظر میں جو ہے وہ عید الفطر کیا ہے اور شعری روایات پر اس کے کیا اثرات پڑے ہیں۔ تو آئیے بچوں سب سے پہلے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں کہ ان نثر پاروں کے اثرات ہماری شعری روایات پر بھی پڑے ہیں۔ یعنی جو گزشتہ صفحات پر آپ نے جو نثر پارے پڑھے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ خواجہ حسن نظامی جو ہیں دلی کی بربادی کے جو اثرات تھے ان کا ذکر کرتے ہیں، اور جو ان کے نوع ہیں یعنی جو لکھے ہیں انہوں نے، ان کے بعد سر سید احمد خان نے جن موضوعات کا ذکر کیا جیسے مسلمان ہند کی عید کے عنوان سے انہوں نے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کیا تھا، اور اس کے بعد خواجہ حسن نظامی جو تھے انہوں نے جو مختلف موضوعات کا تذکرہ کیا تھا جس میں عظمت رفتہ کی یاد عید کو علامتی حوالہ عطا کرتی ہے، یہ ان کا ایک موضوع تھا اس میں۔ اس کے بعد یتیم شہزادے کی عید، اور اس کے بعد عید گاہ ماں غریباں کوئے تو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم غریبوں کی عیدگاہ آپ کے کوچے میں ہے، یعنی آپ کی گلی میں ہے۔
اس کے بعد جو ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ شعراء کے حوالے سے سب سے پہلے حالی کی جو نظم ہے، الطاف حسین حالی، مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں، ان کی ایک نظم ہے جس کا نام ہے تہنیت عید الفطر۔ سب سے پہلے تو تہنیت کے معنی خوشی کے ہوتے ہیں، مبارکباد کے ہوتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ مبارکباد عید الفطر کے موقع پہ جو مبارکباد پیش کی جاتی ہے، اس حوالے سے انہوں نے جو اپنی شاعری کا اظہار کیا اور خوشی کے جذبے کی جو عکاسی کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار سے بھی ہم آہنگ کیا، یعنی جوڑا۔ جو ہماری مذہبی قدریں ہیں، عید کے موقع پہ جو ہماری خوشیاں ہوتی ہیں، اس کی جو عکاسی کرتے ہوئے مولانا الطاف حسین حالی کیا کہتے ہیں، آئیے ان اشعار میں پڑھتے ہیں۔ ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اختصار کے ساتھ اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ماہ سیام کا مطلب ہے سیام روزہ، روزوں کا چاند گیا، یعنی رمضان کا مہینہ گزر گیا اور روز عید آیا اور عید کا دن آ گیا، یعنی شوال کی پہلی تاریخ کو ہر سال آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا عید الفطر منعقد کی جاتی ہے۔ رمضان کے گزرنے کے بعد، ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد عید کا دن آتا ہے، یکم ہر سال شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر جو ہے وہ منعقد کی جاتی ہے، اور خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا۔ حق بجا لانا کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا پورا رمضان المقدس جو ہے اس کے روزے رکھ کر اپنے پورا جو ہے نا اپنا فرض ادا کیا، اپنا جو ان کا حق بنتا تھا مسلمانوں کا روزے رکھنا، یہ حق جو ہے انہوں نے پورا کیا، اور آج ان روزوں کے رکھنے کے عوض اللہ تعالیٰ نے آج کا دن جو ہے مسلمانوں کو خوشی منانے کے لیے یہ دن نصیب فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں، کیا ہے شکر خداوند روزہ داروں نے کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے بھر پایا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عید کا جو دن ہوتا ہے یہ شکرانے کا دن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رمضان کا جو مہینہ عطا کیا ہے، نصیب فرمایا ہے۔ جن لوگوں کو یہ مہینہ نصیب ہوتا ہے اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اللہ کی جو ہے نا خوش نصیبی کا اور خوشنودی کا جو باعث بنتے ہیں، اس حوالے سے یہ ہے کہ جو صبر کیا ہوتا ہے انہوں نے رمضان بھر میں روزے رکھنے کی وجہ سے جو انہوں نے صبر کا جو مظاہرہ کیا ہوتا ہے، تو آج عید الفطر کے دن شاعر کے نزدیک کیا ہے کہ آج کا جو دن ہے وہ مسلمانوں کے انعام کا دن ہے۔ انہوں نے جو پورا مہینہ صبر و شکر سے گزارا ہے، آج اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں کیا دیتا ہے، اس کا انعام دیتا ہے، اور اس صبر کا انعام ان کو آج کے دن مل جاتا ہے جو عید کا دن ہے، اور یہ خوشی کا ایک جو ہے نا مسرت کا دن ہوتا ہے، مسرت اور شادمانی کے مناظر ہوتے ہیں اس دن جو ہے۔ تو یہ جو ہے نا شاعر نے بخوبی جو ہے نا تہنیت عید الفطر کے اندر جو ہے نا عید کی جو خوشیاں مناتے ہیں مسلمان، اس کا بڑے دلچسپ انداز میں جو ہے نا اظہار کیا ہے۔ تو آئیے نیکسٹ پیراگراف کو دیکھتے ہیں کہ اس پیراگراف میں دیکھتے ہیں جی کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ عید الفطر کو کس انداز میں جو ہے نا اس کو جو ہے نا ظاہر کرتے ہیں، اور علامہ اقبال کے نزدیک عید الفطر کیا ہے، علامہ اقبال اپنے زمانے میں اپنے بچپن میں عید الفطر کو کیسے منایا کرتے تھے، اس کے ساتھ جو ہے نا اس پیراگراف کے اندر دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال جو ہے نا یاد طفلی علامہ اقبال کے عنوان سے ایک نظم لکھی تھی، اور اس میں جو ہے نا عید الفطر کو کس انداز میں اس کا اظہار کیا تھا، اس کو پڑھتے ہیں۔ اقبال کے ہاں ہلال عید صرف ہمیں خوشی ہی نہیں کرتا، ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے۔
ہلال جو ہے نا پہلے دن کا چاند ہوتا ہے، اور ہلال عید سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عید کا چاند کا دکھائی دینا، جس کو دیکھنے کے بعد جو ہے نا ہر کوئی جو ہے نا خوشی اور مسرت کا اظہار کرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو ہے نا چاند بھی ہماری جو ہے نا ہنسی اڑاتا ہے ہماری خوشیوں کو دیکھ کر۔ تو یتیموں کی عید کے بارے میں بھی اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا اس رویے کی عکاسی کرتے ہیں، جس پر نثر نگار خامہ فراسائی کرتے رہے ہیں۔ یعنی سابقہ زمانے میں دور میں جو ہے نا مختلف نثر نگار جو ہیں، مصنفین جو ہیں، عید کی خوشیوں کے حوالے سے منظر نگاری کرتے رہے ہیں، اور جو ہے نا ان کی تحریریں، خامہ فرسائی کرنا کا مطلب لکھنا، تحریر کرنا، تو اس عنوان پر جو ہے نا کچھ نہ کچھ وہ لکھتے رہے ہیں مصنفین جو ہیں۔ تو یاد طفلی علامہ اقبال، یہ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، اس میں عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے۔ یعنی علامہ اقبال نے ان اشعار میں جو ان کی نظم یاد طفلی کے اندر موجود ہیں، چاند کی، عید کا جو چاند ہوتا ہے اس کی منظر کشی کرتے ہیں، تصویر کشی کرتے ہوئے، اور منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ مائل آنا، اس کی طرف توجہ دینا۔ آئیے اس شعر کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کو بھی اختصار کے ساتھ اس کا مفہوم میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اے مائے عید بے حجاب ہے تو، حسن خورشید کا جواب ہے تو کمند غزال شادی ہے، لذت افزائے شور طفلی ہے۔ دیکھیں بچوں، ہر سال رمضان المبارک کے بعد یکم شوال کو عید الفطر کا پرمسرت دن جو ہے وہ بڑے پرجوش انداز میں منایا جاتا ہے۔ اے مائے عید، ماہ کا مطلب چاند ہوتا ہے، عید کا چاند، عید کے چاند سے مخاطب ہو کے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بے حجاب ہے تو، آج تو اگر پورا مہینہ تو اگر چھپا رہا ہے، غائب رہا ہے، پردے میں رہا ہے، تو آج تو بے حجاب ہو چکا ہے، یعنی منظر عام پہ آ گیا ہے، تو سامنے آ چکا ہے، ہر کسی کو تو نظر آتا ہے۔ حسن خورشید کا جواب ہے تو، سورج کا جو حسن ہوتا ہے، جو اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، اس کا تو جواب ہے، یعنی اس سے بڑھ کے تیری خوشیاں لوگ منا رہے ہیں۔ اگرچہ جو سورج کی جو روشنی ہوتی ہے تو دن آتا ہے، ہر طرف روشنی دکھائی دیتی ہے، چہل پہل دکھائی دیتی ہے اور لوگ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا حسن خورشید سے بڑھ کر عید کے چاند کو دیکھنے سے جو ہے نا لوگ زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ عید کا چاند، یعنی پہلے دن کا چاند جسے ہلال کہتے ہیں، جو ہی وہ دکھائی دیتا ہے، اور پھر اس کے دکھائی دینے کے بعد چاند رات کے مناظر جو ہوتے ہیں اس میں لوگ کس طرح خوشیوں کا جو ہے نا خوشیوں کو مناتے ہیں، اس کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور ہلال عید کا جو منظر ہوتا ہے وہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے اور مسرتوں سے بڑا ہوتا ہے۔ تو جس طرح لوگ جو ہے نا عید کے چاند کو دیکھ کے مسرتوں اور شادمانیوں کے مناظر کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جو یہ شعر ہے کہ اس میں غزال شادی کا ذکر کیا کہ کمند غزال شادی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شکاری جو ہوتا ہے دن بھر جو ہے نا اپنے شکار کو حاصل کرنے کا انتظار میں رہتا ہے، اور جس طرح کے مسلمان جو ہوتے ہیں وہ عید کی جو ہے نا چاند کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب چاند دکھائی دے گا، ایسے ہی ایک شکاری جو ہوتا ہے وہ اپنے شکار کو پانے کے لیے کیا کرتا ہے، انتظار میں رہتا ہے اور بے چین رہتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح مسلمانوں کے لیے جو ہے نا عید کی حیثیت ہے کہ ایک کمند کی ہے، کمند کے معنی پھندا کے ہیں، کہ جو ہے نا جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ مسرت اور شادمانی ان کو ملتی ہے، جو ہے نا اسی طرح ہلال عید جو ہوتا ہے اس سے جو مسلمانوں کو راحت اور مسرت ملتی ہے، یعنی وہ ہلال عید جو ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے راحت اور مسرت کا باعث بنتا ہے، اور بچے جو ہوتے ہیں ان کی خوشیوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ لذت افزائے شور طفلی، یعنی افزا کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہو جانا، بچوں کے شور میں اضافہ ہو جانا، یعنی ان کی خوشیوں میں اضافہ ہو جانا، یعنی ہلال عید جو ہوتا ہے وہ بچوں کی خوشیوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ تو اس طرح
اس کے بعد نیکسٹ جو ہے دیکھنا ہے آپ نے صفحہ نمبر 43 پر کہ عید الفطر سے متعلق جو موضوعات ہیں وہ کیا ہیں، اور ہماری شاعری کے جو بنیادی رخ ہے عید الفطر کے حوالے سے وہ کیا ہیں۔ مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں، اور وہ بنیادی رخ جو ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ وہی تینوں رخ جو ہیں وہ تینوں پہلو بھی کلائے جا سکتے ہیں، اور تینوں جو ہیں وہ مختلف قسم کے موضوعات بھی ہیں۔ ان میں سب سے پہلا موضوع جو اول جو ہے عید کے چاند کو منظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان، یعنی مختلف شعراء جو ہیں ان کے نزدیک جو ہے نا ایک رجحان پایا جاتا ہے کہ عید کے یعنی ہلال عید جو ہوتا ہے اس کے جو مناظر ہوتے ہیں، جب چاند دکھائی دیتا ہے تو لوگوں کی جو خوشی اور جو مسرتیں اور جو شادمانیاں جو ہوتی ہیں ان میں جو اضافہ ہو جاتا ہے، اس کو شعراء کس نظر سے دیکھتے ہیں، ان کا کیا رجحان ہے، یہ پہلا اول جو ہے نا یہ پہلا منظر ہے، اور یہ پہلا ہی ایک بنیادی رخ اور پہلا عنوان ہے۔ نمبر 2، عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ۔ داخلی مسرت سے یعنی انسان کو جذباتی اور روحانی جو خوشی ملتی ہے اس لحاظ سے ایک اس کا ذکر کرنا، اور پھر خارجی حالات یعنی بیرونی لحاظ سے دیکھا جائے تو لوگ جو ہیں نا لوگوں کے کیا حالات ہوتے ہیں، کس طرح خوشیاں مناتے ہیں عید کے حوالے سے، چاند رات سے لے کے جو ہے نا عید کے دن تک جو ہے نا کس طرح سے وہ آغاز کرتے ہیں، دعوتوں کا اہتمام ہوتا ہے، آپس میں جو ہے نا ملاقاتوں کا جو ہے نا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ دوسرا عنوان ہے۔ اور تیسرے جو صوم جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ ہلال عید کو ملی عزائم کی علامت، یعنی جو قومی ارادے ہوتے ہیں، نیتیں ہوتی ہیں، عزم ہوتے ہیں، ان کی علامت قرار دیا گیا ہے، ملت کی عروج و زوال کی علامت، اور تہذیبی و تمدنی زندگی کی اساس یعنی بنیاد کے طور پر قبول کرنے کا رجحان۔ تو یہ تیسرا رجحان ہے جو ہے نا عید الفطر کے چاند کے حوالے سے جو ہے نا مختلف شعراء کے نزدیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے دیکھتے ہیں کہ دیگر شعراء جو ہیں وہ کس طرح جو ہے نا خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں عید الفطر کے حوالے سے۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں جی کہ چاند جب عید کا نظر آیا حال کیا پوچھتے ہو خوشیوں کا، یعنی عید کا چاند دکھائی دیتا ہے تو انسان کی خوشیاں جو ہوتی ہیں دوبالا ہو جاتی ہیں، ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں آسماں پہ ہوائیاں چھوٹی، نوبتیں مسجدوں میں بجنے لگیں، یعنی آسمان پر بھی جو ہے نا عید الفطر کی خوشیاں منائی جانے لگی ہیں۔ اور اس طرح سے جو ہے نا آتش بازی عام طور پہ ہوتی ہے، لوگ جو ہے نا آتش بازی کرنے لگ جاتے ہیں عید کا چاند دیکھنے پہ، مساجد میں جو ہے نا اعلان ہونے لگ جاتے ہیں عید کا چاند دکھائی دیا ہے، نوبتیں مسجدوں میں بجنا کا مطلب جو ہے ڈھولکیاں بجنے لگ جاتی ہیں ہر طرف، شکر سب خاص و عام کرنے لگے اور بہم سلام کرنے لگے، یعنی حفیظ جلندری فرماتے ہیں کہ عید کا چاند دکھائی دینے کے بعد ہر خاص و عام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگتے ہیں، جو انہوں نے جو ہے نا پورے رمضان میں جو ہے نا روزے رکھے ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، سلام کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی آپس میں ملاقاتوں کا ایک سلسلہ شروع ہونے لگ جاتا ہے لوگ خوشیوں کی وجہ سے جو ہے نا۔ تو اس کے بعد نیکسٹ جو ہے نا عبدالمجید سالک کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں دیکھتے ہیں ان اشعار کے اندر کہ ہلال عید کی گردوں پہ آمد ہے جو رات نظر امت محمد ہے، یعنی عید کی خوشیاں جو ہیں وہ آسمانوں پر بھی منائی جاتی ہیں، آسمان پر جو فرشتے ہوتے ہیں وہ خوشی ان کے جو مجالس ہوتی ہیں ان میں بھی خوشیاں پائی جاتی ہیں، اور جو چاند کو دیکھنے کی جو خوشیاں ہوتی ہیں امت محمدیہ جو ہے وہ ہر طرف جو ہے نا مسرتوں کا سماں ہوتا ہے۔ ہزار شکر کے مسلم ہیں شاد آج کے دن، یعنی عبدالمجید صالح کہتے ہیں کہ آج میں اللہ تعالیٰ کا ہزاروں طرح سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے دن جو ہیں تمام کے تمام مسلمان جو ہیں وہ کیا ہیں وہ خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، اور سب کے سب جو ہیں
سبھی جہاں میں ہیں بامراد آج کے دن، سب کے سب جو ہیں انہوں نے آج کے دن جو ہے نا یہ جو ہے نا رمضان کے روزے رکھنے کے بعد آج جو انہیں مسرتوں کا جو اور خوشیوں کا جو انہیں موقع ملا ہے وہ سب کے سب اپنی کامیابیوں کا ذکر کر رہے ہیں، وہ خوشیوں سے عید کا دن منا رہے ہیں۔ طالب الہ آبادی دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں عید کے حوالے سے اپنے اشعار میں کس طرح عید کی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہو تو آج اثر اپنا دکھا دے، روٹھے ہوئے مسلم جو ہیں ان سب کو منا دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا عام طور پر لوگ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں ناراضگیوں کا اظہار کرتے ہیں، تو عید کا دن ایسا ہوتا ہے کہ طالب الہ آبادی کہتے ہیں کہ اے مسلمان ذرا روزے تو نے رکھ لیے رمضان کے مہینے میں، آج ذرا اپنے رمضان کے جو اثرات ہیں کہ ہر کسی کو معاف کر دینا ہے، صبر و شکر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، آج ذرا رمضان کے ان روزوں کے جو اثرات ہیں وہ ذرا تو دکھا تو دے، ذرا کہ جو تیرے روٹھے ہوئے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو ذرا منا تو دے، ان کو راضی تو کر لے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام دنوں میں جو لوگ ناراض ہوتے ہیں ان کو پرواہ نہیں ہوتی، لیکن عید کا چاند دکھائی دینے کے بعد ان کے دل میں چونکہ اللہ کا خوف ہوتا ہے، انہوں نے پورا جو ہے نا رمضان کا مہینہ گزارا ہوتا ہے، روزے رکھے ہوتے ہیں، صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا ہوتا ہے، اس لحاظ سے شاعر بھی کہتے ہیں کہ اے مسلمان آج ذرا تو ان رمضان کے روزوں کے جو تجھ پہ اثرات ہیں ان کا اظہار تو کر کے دکھا، کہ اپنے روٹھے ہوئے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو راضی کر کے دکھا دے، آپس میں جو دن رات کا جھگڑا ہے وہ مٹ جائے، اسلام میں جو تفرقہ پیدا ہے وہ مٹ جائے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ جو آپس میں مسلمانوں کے جو جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں، آج ان کو مٹا دینا چاہیے، آج خوشی کا دن ہے اور سب کو جو راضی کر لینا چاہیے۔ اور اسلام کے اندر جو جھگڑے ہیں، تفرقہ بازی پیدا ہوئی ہوتی ہے، جو گروہ بندی پیدا ہوئی ہوتی ہے، ان سب کو ختم کر کے سب کو بھائی بھائی بن جانے کا جو چاہیے۔ اور آج کے دن خوشی کا دن ہے، اس لیے سب کو جو ہے نا مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، آپس میں تمام تر جو جھگڑے ہوتے ہیں ان کو مٹا دینا چاہیے۔ نیکسٹ لاسٹ پیراگراف اس رجحان پہ جو شعراء کے یہ رجحانات آپ نے بچوں پڑھے ہیں، اس رجحان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا ہے، جس سے یہ نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانے اور اچھل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں، یعنی عید کو محض تہوار کی حد تک لینا نہیں، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے، جس سے عید کے بارے میں اردو شعراء کی تخلیقات کو ایک سمت ہی نہیں ملتی، بلکہ ان کا تعلق ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ ہماری شعری روایات میں یہ عمل صرف یک طرفہ مناظر کشی تک جا کر ختم نہیں ہوتا۔ عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ یعنی یہاں پر جو آپ نے مختلف شعراء کے جو رجحانات کو پڑھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا عید کی خوشیاں منانے کے حوالے سے جو ہمارے رجحانات رہے ہیں، اس کے حوالے سے جو ہے مختلف شعراء نے جو اپنے رجحانات کا اظہار کیا ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ نے آج اس پیراگراف کے اندر پڑھ لیا۔ تو آج کا سبق بچوں ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ یہ سبق جو ہم نے 2 دن میں اس کو مکمل کیا ہے، اس کے تمام تر مشکل الفاظ کے معنی آپ نے یاد کرنے ہیں اور نیٹ کاپی پہ لکھنے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے نا جو ابھی اس کی مشق رہتی ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہوگی۔ تو آئیے آج کا سبق اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ بچوں، اللہ حافظ۔